منال حنان کے ساتھ کھینتی چلی گئی۔ یہ رہی مسز حنان، جب آپ لوگوں کو سب پتہ چل ہی گیا ہے تو اب چھپانا کیسا؟ حنان اپنے پیرنٹس کے سامنے منال کو روکتے ہوئے بولا۔ میرے خدایا حنان، یہ تم نے کیا کر دیا؟ کیوں کیا اس بچی کے ساتھ ایسا بلا؟ اس کا کیا قصور تھا اس سب معاملے میں؟ جو کچھ ہوا اس میں تمہاری بہن بھی برابر کی شریک تھی، بس اس کا بھائی ہی شریک نہیں تھا۔ پھر تم نے اسے کس بات کی سزا دی؟ اسے کالج سے اغوا کر کے لے آئے اور پھر زبردستی نکاح۔ میری تو سمجھ سے باہر ہے، یہ سب کیا کر ڈالا ہے تم نے؟ حنان کی ماما صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ثانیہ نے جو کچھ بھی کیا اس کے بھائی کی خاطر کیا ہے مام۔ اس کے بھائی کی خاطر کیا ہے مام؟ جس طرح اس نے ثانیہ کو ہم سے دور کیا، اسی طرح میں نے بھی اس کی بہن کو دور کیا۔ اس سے اور آپ مزید کوئی بات نہیں کرے میرے ساتھ اس معاملے میں پلیز۔ اب یہ یہی رہے گی اور جب تک زندہ رہے گی میں اسے درد پہنچاتا رہوں گا، اسے ہر اس تکلیف سے واقف کروں گا جن تکلیفوں سے ہم گزرے ہیں۔ حنان کا لہجہ دکھ بڑا تھا۔ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے حنان، اس لڑکی کو اس کے گھر واپس چھوڑ کر آؤ۔ اس کے گھر والوں پر کیا بیت رہی ہوگی؟ اور اس کی حالت تو دیکھو کیا بنا دی ہے تم نے۔ حنان کے پاپا منال کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ سوری ڈیڈ جی، اب کہیں نہیں جائے گی، یہی رہے گی۔ میری بیوی ہے، یہ اب میری ملکیت میں ہے، جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کروں، آپ میرے معاملات سے دور رہیں تو بہتر ہے۔ حنان اپنے ڈیڈ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ چٹا ملک صاحب نے ایک زوردار تھپڑ حنان کے چہرے پر لگایا۔ کیا مذاق سمجھ رکھا ہے تمہیں؟ تم ہر بات میں اپنی مرضی کرتے ہو، تمہاری ہر ضد مانی ہم نے، اس کا یہ صلہ دے رہی ہو تم ہمیں؟ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، اس سے بدلہ لے کر کیا کر لو گے تم؟ اس معصوم لڑکی نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ بس کرو اب، بہت ہو گیا، اس کے گھر کا ایڈریس دو مجھے، واپس چھوڑ کر آؤں میں اسے۔ ان کی بات پر منال کی آنکھوں میں خوشی کی چمک سی آ گئی، ایک امید سے جاگی گھر واپس جانے کی، لیکن اگلے ہی پل وہ امید دم توڑ گئی جب حنان بولا۔ اب یہی اس کا گھر ہے ڈیڈ، یہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی، اور اگر آپ نے اسے یہاں سے بھیجنے کی کوشش بھی کی تو میں بہت برا کروں گی اس کے ساتھ بھی اور اس کے گھر والوں کے ساتھ بھی۔ اور اگر آپ لوگوں کو گوارا نہیں میری بیوی کا یہاں رہنا تو میں اسے یہاں سے لے کر چلا جاتا ہوں کہیں اور، لیکن یہاں سے جانے سے پہلے آپ سے سارے رشتے ختم کر کے جاؤں گا میں۔ حنان کی بات سن کر ملک صاحب سکتے میں آ گئے۔ ہر بات کا غلط مطلب نکالتے ہو تم، کبھی میری بات نہ ماننا۔ ملک صاحب ہار مانتے ہوئے بولی۔ نہیں حنان بیٹا، ہمیں منال سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے تم خوش رہو، تمہاری خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے۔ ہم تو بس یہ کہہ رہے تھے کہ غلط طریقہ استعمال کیا ہے تم نے، اس طرح کسی کی بیٹی سے زبردستی نکاح کرنا اچھی بات تو نہیں ہے۔ خیر اب جب نکاح ہو ہی گیا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، جیسے تمہاری مرضی، خوش رہو، ریلیکس ہو جاؤ، اب جاؤ اپنے کمرے میں، مسز ملک نے نرم لہجے میں کہا تو حنان منال کو بھی اپنے ساتھ کھینتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں جاتے ہی منال نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ حنان کے ہاتھ سے چھوڑیے مجھے، ہر وقت آپ مجھے کھینتے رہتے ہیں، میں کوئی بھیڑ بکری ہوں کیا؟ آپ مجھے منہ سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ منال کی بات پر حنان منال کی طرف بڑھا، اسے بازو سے کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا اور منال کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ تم میری غلام ہو، جیسے میرا دل چاہے گا ویسے ہی رکھوں گا میں تمہیں۔ آئندہ میرے سامنے آواز نکالنے کی کوشش مت کرنا ورنہ زبان کاٹ دوں گا تمہاری۔ میری بات اچھی طرح یاد رکھنا۔ جاؤ آپ اپنے کمرے میں، اور بھاگنے کی کوشش بھی مت کرنا کیونکہ تمہاری کوشش بیکار ہے۔ اب تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے، کہتے ساتھ ہی اس نے منال کو چھوڑ دیا۔ آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا، منال اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ اپنے پیرنٹس سے کوئی ایسے بات کرتا ہے جیسے آپ کر رہے تھے؟ حنان غصے سے منال کی طرف بڑا، خبردار جو آئندہ میرے کسی معاملے میں دخل اندازی کی تو جان نکال دوں گا میں تمہاری، جاؤ یہاں سے۔ حنان چلایا تو منال بھاگتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ منال کمرے میں گئی تو شبانہ وہاں پہلے سے موجود ہی کھانے کی ٹرے اٹھائے۔ مجھے کام ہے آپ سے، کھانا میں بعد میں کھا لوں گی، مجھے اس کمرے کی صفائی کرنی ہے اور جائے نماز بھی چاہیے اور ایک جوڑا بھی۔ منال تھوڑا ہچکچاتے ہوئے بولی۔ جی شبانہ کو لگا اس نے غلط سنا ہے تو تصدیق کے لیے بول پڑی۔ جوڑا کس لیے؟ وہ میں نے نماز پڑھنی ہے نا، اسی لیے۔ میرے کپڑے گندے ہو چکے ہیں، میں اپنے کپڑے دھو کر جب خشک ہو جائیں گے تو واپس کر دوں گی آپ کو جوڑا۔ شبانہ کو بہت ترس آیا منال پر، اس گھر کی بہو ہوتے ہوئے وہ ملازمہ سے جوڑا مانگ رہی تھی۔ نہیں، اگر کسی نے دیکھ لیا آپ کو میرے جوڑے میں تو میری شامت آ جائے گی۔ منال بیٹا
میں صاحب جی سے کہہ دیتی ہوں کہ آپ کو کپڑے لا دے۔ نہیں نہیں، مجھے ان کی کوئی چیز نہیں چاہیے، میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ لا کے دے سکتی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ منال نے جواب دیا، نہیں نہیں، میں لا کر دیتی ہوں، میں ذرا یہ کھانا واپس رکھاؤں، پھر لاتی ہوں۔ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی، ہاتھ میں ایک نیا جوڑا جو کہ ہینگ کیا ہوا تھا اٹھائے ہوئے۔ یہ میری بیٹی کا ہے، اب اس کی شادی ہو گئی ہے۔ یہ جوڑا میڈم جی نے دیا تھا اسے، لیکن اسے لے کر جانا یاد نہیں رہا۔ یہ بالکل نیا ہے، اس لیے میں یہ لے آئی ہوں۔ نہیں آپا، میں یہ جوڑا نہیں لے سکتی، یہ تو آپ کی بیٹی کا ہے۔ منال نے جوڑا لینے سے انکار کر دیا۔ اب مجھے اپنا کوئی پرانا سا جوڑا لا دے۔ نہیں، یہی پہننا پڑے گا آپ کو، نہیں تو میں اور نہیں لا کر دوں گی۔ شبانہ بھی ضد پر اٹک گئی تھی، مجبوراً منال کا وہ جوڑا تھامنا پڑا۔ ٹھیک ہے، اب آپ جائیے اور مجھے صفائی کا سامان لا دیں۔ کچھ دیر بعد شبانہ صفائی کا سامان لے آئی اور دونوں نے مل کر کمرے کی صفائی کی۔ اس کے بعد منال نہانے چلی گئی۔ واپس آئی تو شبانہ نے اسے جائے نماز لا کر دی اور منال نماز ادا کرنے میں مصروف ہو گئی۔ نماز پڑھ کر ابھی دعا ہی مانگ رہی تھی کہ شبانہ دوبارہ کھانے کی ٹرے اٹھائے کمرے میں آئی۔ منال دعا مانگ کر اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی، جائے نماز اٹھا کر سر پر رکھ دی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ۔ شبانہ اس کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ ان کی بات پر منال محض ہلکا سا مسکرا دی۔ آئیے آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھائیے، منال نے شبانہ سے کہا تو وہ بولی، نہ میں نے تو شام کو ہی کھا لیا تھا کھانا، تم کھاؤ بیٹا۔ اور دوپٹے کے نیچے سے کریم نکالتے ہوئے منال کے پاؤں پر لگانی شروع کر دی۔ منال نے جلدی سے پاؤں پیچھے کیے۔ آپا یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ مجھ سے بڑی ہیں، میرے پاؤں کو کیسے ہاتھ لگا سکتی ہیں؟ نہیں بیٹا، کچھ نہیں ہوتا، تمہارے پاؤں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں۔ وہ زبردستی منال کے پاؤں پر کریم لگاتی گئی۔ منال کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ پڑے، اسے اپنی ماما یاد آ گئی۔ نہیں بیٹا، رونا مت، بس صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کو صبر کا پھل عطا کرتا ہے، تم پریشان مت ہوا کرو، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اللہ کی مرضی سمجھ کر اس فیصلے کو قبول کر لو اب۔ حنان بیٹا، دل کا برا نہیں، بس غصے کا ذرا تیز ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، دیکھنا تم۔ منال آہستہ سے سر ہلاتے ہوئے بولی، اچھا تم کھانا کھاؤ، میں آتی ہوں۔ شبانہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آ گئی اور برتن اٹھاتے ہوئے واپس چلے گئی۔ منال وہی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، جو ہی سوچوں میں گم وہ وہیں بیٹھی رہی۔ حنان کمرے میں سو رہا تھا۔ مسز ملک کمرے میں داخل ہوئی تو حنان کی آنکھ کھل گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب کیا ہوا ماما، آپ اس وقت یہاں کیوں؟ میں تمہارے کمرے میں نہیں آ سکتی؟ وہ تھوڑا سا ناراض ہوتے ہوئے بولی۔ کم آن مام، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ حنان ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے بولا، آپ کو میری وجہ سے شادی چھوڑ کر واپس آنا پڑا، سوری مام، اور یہ سب کچھ اس اسد کی وجہ سے ہوا ہے، ہر وقت میری جاسوسی میں لگا رہتا ہے اور میرے بارے میں سب کچھ بتاتا رہتا ہے، اب ذرا میرے سامنے آ جائے، شوٹ کر دینا ہے میں نے اسے، اس نے کچھ غلط بھی تو نہیں بتایا نا، تم شکایت کا موقع نہ دیا کرو اسے، پتہ بھی ہے کہ وہ سب کچھ بتاتا ہے تمہارے ڈیڈ کو، پھر بھی تم باز نہیں آتے اپنی حرکتوں سے، اور بڑی جلدی سوری یاد آ گئی جناب کو، یہ سوری اگر تم ڈیڈ سے بھی کر لو تو اچھا لگے گا مجھے۔ وہ مسکراتے ہوئے حنان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی نو، ان کو تو میرا ہر کام میں ہی برا لگتا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ان سے سوری بولنے کی، آپ سمجھائیے ان کو۔ حنان، میں سمجھاؤں ان کو؟ حد ہے ویسے، صحیح کہتے ہیں وہ، میرے لاڈ پیار نہیں بگاڑ کر رکھا ہے تمہیں، بس کر اب یہ سب کچھ اور کل جا کر سوری کو اپنے ڈیڈ سے، وہ بہت ہرٹ ہے تمہاری باتوں سے۔ منال کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ کچھ دیر بعد یاد آنے پر وہ بولی، وہ یہاں کیوں ہوگی مام، اسٹور روم میں بند ہے وہ ہولنا، وہ حنان لاپرواہی سے بولا، واٹ، وہ چلائی، وہ وہاں کیوں بند ہے، اسے تو یہاں ہونا چاہیے تمہارے کمرے میں۔ وائی مام، اس کا میرے کمرے میں کیا کام؟ وہی ٹھیک ہے وہ، حنان لاپرواہی سے بولا، کیا مطلب ہے تمہارا حنان، کبھی تم سب کے سامنے دعویٰ کرتے ہو کہ وہ بیوی ہے تمہاری اور کبھی کہتے ہو کہ اس کا کیا کام تمہارے کمرے میں، سمجھ سے باہر ہو تم میری، وہ تمہاری بیوی ہے، اس کمرے میں رہنا اس کا حق ہے، تم اسے محروم کر رہے ہو اسے اس کے حق سے، لاوارثوں کی طرح اسے اس کمرے میں پھینکا ہوا ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے، وہ تمہارا فرض ہے کہ اس کی ضرورتوں کا خیال رکھو، یہ نہیں کہ بس نکاح کر لیا تو بیوی بن گئی اور گھر لے آئے بس، مجھے تم سے اس حرکت کی امید نہیں تھی مام، تو کیا کروں، اسے اپنے سر پر بٹھا کر رکھوں، میں نے یہ نکاح اپنی خوشی سے نہیں کیا، صرف فہیم سے بدلہ لینے کے لیے کیا، جیسے اس نے ہمارے گھر کی عزت خراب کی ویسے ہی میں نے اس کا ساتھ کیا، وہ جو کچھ بھی ہوا تھا ثانیہ برابر کی شریک تھی، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی حنان، ثانیہ اپنی مرضی سے گئی تھی فہیم کے ساتھ، اس میں اس بیچاری کا
کی کیا غلطی تھی؟ اس کا بس یہی قصور ہے کہ وہ فہیم کی بہن ہے۔ یہ تو کوئی جواز نہیں ہوا بدلہ لینے کا۔ تم جاؤ ابھی کہ ابھی اور منال کو لے کر آؤ۔ نہیں مام، میں نہیں جانے والا۔ میں جب بھی اس کو دیکھتا ہوں مجھے فہیم کا چہرہ نظر آتا ہے، اس کے چہرے میں مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، مت جاؤ، میں لے آتی ہوں اسے یہاں۔ اگر تم نہیں جا سکتے اسے لینے، وہ اب یہی رہیں گی، ضروری نہیں کہ ہر بات مانی جائے تمہاری۔ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ثانیہ اور فہیم ادھر شفٹ ہو گیا۔ اگلے ہی دن فہیم خوش تھا اپنے گھر واپس آنے پر، لیکن اسے رہ رہ کر منال کی یاد آتی تھی تو اسے اپنے گھر آنے کی خوشی بھول جاتی تھی۔ محلے والے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے تھے۔ کوئی کہتا منال بھاگ گئی، کوئی کہتا ایک لڑکی کے ساتھ آئی تھی، گاڑی میں کالج گئی تھی، پہلے ہی دن وہاں سے بھاگ نکلی، لگتا ہے پہلے سے چکر تھا اس کا کسی کے ساتھ، تب ہی تو موقع دیکھتے ہی بھاگ نکلی، اور رات کو ایک لڑکی کے ساتھ آئی تھی واپس، لگتا ہے شادی کر لی اس نے۔ آج جب منال کے ابو دکان سے واپس آئے تو 2 عورتیں سر جوڑے ان کو دیکھتے ہوئے باتیں کرنے لگ پڑی۔ وہ کچھ نہیں بولے، سر جھکاتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے ان کی بیٹی کے بارے میں۔ ان کو بہت تکلیف ہوئی یہ باتیں سن کر، ان کی بیٹی گناہ گار نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم بن چکی تھی۔ منال دروازہ کھولنے کی آواز پر اٹھ کھڑی، اسے لگا حنان آ گیا پھر سے، لیکن سامنے حنان نہیں، اس کی ماما کو دیکھا منال نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ منال کی طرف بڑی، چلو بیٹا میرے ساتھ، وہ بولی تو منال سر ہلاتے ہوئے ان کے ساتھ چل پڑی۔ وہ منال کو ساتھ لیے حنان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، تبھی ان کی نظر منال کے کپڑے پر پڑی۔ یہ تو میں نے شبانہ کی بیٹی کو دیا تھا سوٹ، دل ہی دل میں سوچا، لیکن بولی کچھ نہیں، ان کو ساری بات سمجھ جو آ چکی تھی۔ منال کو اندر جانے کا اشارہ کیا انہوں نے تو منال نے سر نفی میں ہلا دیا۔ انہوں نے منال کا گال تھپتھپایا۔ منال جاؤ اندر، اب تم یہی رہو گی، حنان کو سمجھا دیا ہے میں نے، کچھ نہیں کہے گا وہ تمہیں، جاؤ اندر۔ نہیں آنٹی، وہ ناراض ہو جائیں گے، غصہ ہوں گے مجھ پر، انہوں نے مجھے منع کیا تھا کہ ان کی مرضی کے بغیر میں کمرے سے باہر نہ ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ آ گیا، اگر ان کو پتہ چل گیا تو بہت ڈانٹیں گے وہ مجھے۔ منال ڈرتے ڈرتے بولی آؤ میرے ساتھ۔ وہ منال کو ساتھ لے کر کمرے میں گئیں۔ حنان کی نظر منال پر پڑی تو پلٹنا بھول گئی۔ منال میرون جوڑے میں نکھری نکھری سی اسے اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ حنان یہ رہی منال، اب یہ یہیں رہے گی، دوبارہ ایسی حرکت نہ ہو، کہتے ہوئے وہ دروازہ بند کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ منال بت بنی وہیں کھڑی رہی، سر جھکائے، اس میں ہمت ہی نہیں تھی آگے بڑھنے کی۔ وہ ڈر رہی تھی پتہ نہیں اب کیا سلوک کرے گا اب اس کے ساتھ۔ حنان بیڈ پر اتر کر اس کے پاس آئے اور بازو سے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لگا لیا۔ منال کھینچتے ہوئے حنان کے سینے سے جا ٹکرائی۔ مام تمہیں یہاں لے آئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میرے سر پر سوار ہو جاؤ، اپنی اوقات مت بھولنا، تم صرف میری بیوی ہو، بیوی کا مقام نہیں ملے گا تمہیں کبھی، کہ اتنا سج سنور کر کیوں پھر رہی ہو، اور یہ کپڑے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ حنان کی بات پر منال نے سر اٹھا کر حنان کی طرف دیکھا۔ وہ میں نے یہ شبانہ سے لیے ہیں، مجھے نماز پڑھنی تھی تو اس لیے۔ منال کی بات پر حنان کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئی۔ منال اس کی آنکھوں کو دیکھ کر ڈر گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں صبح واپس کر دوں گی۔ منال تمہیں کپڑے چاہیے تو مجھے بھی تو کہہ سکتی تھی۔ حنان غصے سے بولا۔ منال کو چھوڑ دیا، اب کیا کہتی منال سے؟ یہ خیال تو حنان کا خود رکھنا چاہیے تھا، الٹا اسی پر چلا رہا تھا۔ آئندہ جو چیز چاہیے ہو مجھ سے کہنا، کہتے ہوئے حنان بیڈ پر جا کے لیٹ گیا۔ منال وہی کھڑی رہی۔ حنان کو اور غصہ آ گیا، اب وہاں کیوں کھڑی ہو، لائٹ بند کر کے لیٹو، اگر صبح مجھے آفس جانا ہے میں صوفے پر سو جاتی ہوں۔ منال ڈرتے ڈرتے بولی۔ جہاں بھی سونے سو جاؤ، لیکن یہ لائٹ بند کر دو پلیز، حنان غصے سے بولا تھا۔ منال تیزی سے لائٹ بند کر کے صوفے پر لیٹ گئی۔ منال ساری رات کروٹ پہ کروٹ بدلتی رہی، اسے صوفے پر نیند نہیں آ رہی تھی، مجبوراً اسے صوفے پر لیٹنا پڑ رہا، اور کر بھی کیا سکتی تھی، آخرکار اسے نیند آ ہی گئی۔ صبح فجر کی اذان کی آواز سنی تو منال نے اٹھ کر وضو کیا اور دوسرے کمرے سے جا کر جائے نماز اٹھا کر لائی۔ نماز ادا کرنے کے لیے ابھی لائٹ جلائی ہی تھی کہ حنان اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا، سونے کیوں نہیں دے رہی تم، کیا مصیبت گلے ڈالی ہے میں نے؟ منال کو گھورتے ہوئے بولا۔ لائٹ بند کر دو پلیز، مجھے سونے دو، مجھے نماز پڑھنی ہے اس لیے جلائی تھی، لائٹ صبح ہو چکی ہے، آپ بھی اٹھ کر نماز پڑھ لیں۔ منال ڈرتے ڈرتے بولی۔ حنان اٹھ کر منال کے پاس آیا، اسے بازو سے کھینچتے ہوئے کمرے سے منسلک اسٹڈی روم میں لے گیا، جہاں پر وہ نماز آرام سے
کہہ کر منال کا بازو چھوٹے ہوئے لائٹ آف کر کے پھر سے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ منال چپ چاپ نماز ادا کر کے کمرے میں واپس آئی تو لائٹ آن تھی، لیکن حنان کمرے میں نہیں تھا۔ پہلے منال تھوڑی پریشان ہوئی، پھر کندھے اچکاتے ہوئے باہر کی طرف چل پڑی۔ جہاں مرضی جائیں، مجھے کیا؟ منال راہداری سے نکل کر باہر لان کی طرف چلی گئی۔ صبح کی تازہ ہوا اسے ہمیشہ سے پسند تھی۔ یوں ہی چلتے چلتے وہ گارڈ کی پچھلی سائڈ پر چلی گئی، جہاں اسے خوبصورت سوئمنگ پول نظر آیا۔ منال کے قدم خود بہت اس جانب بڑھتے چلے گئے۔ واؤ، کتنا خوبصورت منظر ہے! منال تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ یہ گارڈ نہیں، ایک محل تھا۔ منال ادھر ادھر کا جائزہ لیتے ہوئے چلنے لگ پڑی۔ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، خوبصورت پھول اور وہاں لگا جھولا۔ جھولا دیکھا منال کی آنکھیں چمک اٹھی۔ آگے بڑھ کر وہ جھولے میں بیٹھ گیا۔ اچانک اسے پھر سے اپنا گھر یاد آ گیا۔ فہیم نے اس کے جھولا لگوایا تھا۔ لان میں وہ کتنا خوش ہوئی تھی اس دن۔ اس گھر جتنا بڑا تو نہیں تھا، لیکن وہاں کے مکین ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ منال اپنے ماں باپ اور بھائی کی لاڈلی تھی، وہ لوگ اس کے نہرے اٹھاتے نہیں تھکتے تھے۔ منال کو اپنی فیملی بہت یاد آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ ماضی میں کھو کر اچانک اس کی نظر اپنے پیروں پر پڑی تو اسے پھر سے درد کا احساس ہوا، جو درد اسے حنان کی طرف سے مل رہے تھے۔ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی سر جھٹکتے ہوئے منال جھولے سے اتر کر واپس جانے کے لیے چل پڑی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں حنان اس کے کمرے سے نکلنے پر غصہ نہ ہو۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک کسی سے ٹکرا گئی اور پاؤں پھسلا اور یہ گئی۔ منال سوئمنگ پول میں۔ منال کو کچھ سمجھ نہیں آئی اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ ہاتھ پیر مار رہی تھی، لیکن اسے تو تیرنا ہی نہیں آتا تھا۔ تبھی کسی نے اسے اٹھا کر پانی سے باہر نکال کر لا کھڑا کیا۔ منال کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ گرتے گرتے بچی، تبھی کسی نے اسے بازو سے تھام لیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ تبھی ایک اور آواز منال کے کان میں پڑی۔ منال نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ آپ کون؟ میں نے پہچانا نہیں آپ کو، وہ منال کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ منال جلدی سے خود کو سنبھالتے ہوئے آگے بڑھ گئی، بنا اس کی بات کا جواب دیے۔ اس کے کپڑے سارے بھیگ چکے تھے، ایسے میں اس کا وہاں رکنا مناسب نہیں تھا اور وہ کمرے میں بھی نہیں جا سکتی تھی، اس لیے واپس لان کی طرف بھاگی۔ ہلکی ہلکی دھوپ نکل چکی تھی۔ منال وہی بینچ پر بیٹھ کر اپنے کپڑے سکھانے لگی۔ اسے ٹینشن لگی ہوئی تھی کہ اگر اسے حنان اس حالت میں دیکھ لے تو پتہ نہیں کیا کرے گا اس کے ساتھ۔ سوچ سوچ کر ہی منال کا برا حال ہو رہا تھا۔ وہ منال کے پیچھے چلتا وہیں آ گیا۔ ایکسکیوز می، کون ہے آپ؟ میں نے کچھ پوچھا ہے آپ سے؟ آپ کی جان بچائی ہے، کم از کم بندہ شکریہ ہی کہہ دیتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے منال سے مخاطب ہوا۔ منال ایک پل کے لیے اس کی طرف دیکھا اور نظریں جھکا گئی۔ آپ کا شکریہ، آپ نے میری جان بچائی، منال جھجکتے ہوئے بولی۔ اپنا دوپٹہ چتا سے ٹھیک کیا۔ آپ جائیے پلیز، یہاں سے کسی نے دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا، منال ڈرتے ڈرتے بولی۔ لیکن آپ ہیں کون؟ وہ اپنی ضد پر اٹکا ہوا تھا، اسے جان کر ہی رہنا تھا۔ یہ میری وائف ہے، مسز حنان ملک۔ اس سے پہلے کہ منال کو جواب دیتی پیچھے سے حنان کی آواز آئی اور منال کے چکے چوٹ کے۔ اب کیا ہوگا؟ منال جب نماز پڑھنے گئی تو حنان بھی اٹھ کر نماز پڑھنے چلا گیا۔ ابھی واپس آیا ہی تھا کہ مام نے کہہ دیا کہ جا کر احسن بھائی کو پک کر لو، ان کو گھر کا راستہ یاد نہیں آ رہا۔ 5 سال بعد وہ واپس آیا تھا، اسٹڈی کے لیے آؤٹ آف کنٹری گیا ہوا تھا۔ احسن حنان کا تایازدہ تھا، عمر میں حنان سے 6 سال بڑا تھا۔ حنان کو احسن بالکل پسند نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ملک صاحب ہر وقت حنان کو احسن کا حوالہ دے دے کر تانے دیتے تھے، اور احسن ڈاکٹر بن جائے گا اور تم بس دوستوں کے ساتھ فضول ادھر ادھر وقت ضائع کرتے رہو گے، وغیرہ وغیرہ۔ احسن کو ڈراپ کر کے حنان اپنے کمرے میں گیا تو اسے منال کہیں نظر نہ آئی۔ اس نے اسٹڈی میں بھی دیکھا تو منال نظر نہیں آئی۔ تب ہی اس کی نظر نیچے کھڑی منال اور احسن پر پڑی تو وہ غصے سے تیزی سے نیچے کی طرف بڑھا۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا احسن کا منال سے بات کرنا، اس لیے وہ جلد سے وہاں پہنچا اور منال کی حالت دیکھ کر اس کے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ او گریٹ، تم نے شادی کب کی مسٹر حنان؟ وہ حیرانی سے حنان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ اندر تو جائیے، اپنے انکل آنٹی سے تو مل لے، سب بتا دیں گے وہ آپ کو۔ حنان کا لہجہ بہت سرد تھا اس کے ساتھ۔ اوکے، آ جاؤ تم بھی اندر، میں چلتا ہوں، کہتے ہوئے وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ حنان منال کی طرف بڑھا۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی، اور یہ سب کیا ہو رہا تھا یہاں؟ حنان سخت لہجے میں منال سے مخاطب ہوا۔ وہ میرا پاؤں پھسل گیا تھا، میں پانی میں گر گئی تھی، منال ڈرتے ڈرتے بولی۔ کیا مطلب پانی میں گر گئی تھی؟ تمہارا دھیان کہاں تھا؟ ویٹ، تم کمرے سے باہر کیوں آئی؟
کچھ دیر کے لیے میں باہر کیا چلا گیا، تم فوراً کمرے سے باہر آ گئی۔ چلو اب اندر۔ نہیں، وہ میں اپنے کپڑے خشک کر لوں، ذرا دھوپ میں پھر آؤں گی اندر۔ تو کپڑے چینج کر لو نا۔ پھر یاد آیا کہ منال کے پاس اور کپڑے ہی نہیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد منال کو ساتھ لے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ثانیہ کے کمرے میں لے گیا، کپڑوں والی الماری منال کے سامنے کھول دی۔ ان میں سے کوئی کپڑے پہن لو، یہ ثانیہ کے کپڑے ہیں، آفس سے واپسی پر نئے کپڑے لا دوں گا میں تمہیں، لیکن پلیز ابھی چینج کر لو۔ کپڑے بیمار ہو گئی تو ماں مجھے ہی سنائیں گی کہ میں نے تمہارا خیال نہیں رکھا، تو مہربانی کر کے ان میں سے ایک سوٹ پہن لو۔ کہہ کر حنان خود بیڈ پر بیٹھ گیا۔ منال ایک سوٹ اٹھائے واش روم میں چلے گئی چینج کرنے۔ کچھ دیر بعد منال وائٹ کلر کا سوٹ پہنے باہر آئے تو حنان اسے ساتھ لیے اندر کی طرف بڑھا۔ سب ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھے تھے میز پر۔ سامنے سے حنان اور منال کو ایک ساتھ نیچے آتا دیکھا مسز ملک کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ماشاءاللہ پرفیکٹ کپل، وہ بے ساختہ بول پڑی۔ تو مسٹر ملک اور احسن کی نظر بھی ان کی طرف اٹھی اور احسن پلک جھپکنا بھول گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی سادگی میں بھی اتنا پیارا لگ سکتا ہے۔ حنان کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھ گیا۔ منال نے سب کو سلام کیا اور وہیں کھڑی رہی۔ حنان نے اس کی طرف دیکھا تو جلدی سے کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھ گئی۔ منال آپ کیا کھاؤ گی بیٹا؟ حنان کی ماما پیار سے منال کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ وہی جو میں کھاؤں گا، حنان جلدی سے بول پڑا۔ جو میں کھاؤں گا یہ بھی وہی کھائے گی، ہے نا منال؟ حنان منال کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ جی۔ منال ہاں میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ حنان نے سینڈوچ پلیٹ میں رکھ کر منال کی طرف بڑھائی اور گلاس میں جوس ڈال کر منال کے سامنے رکھ دیا۔ منال کو تو آملیٹ پراٹھا اور ساتھ چائے پینے کی عادت تھی۔ سینڈوچ دیکھتے ہی منال نے منہ بنایا۔ اس کی نظر حنان پر پڑی تو جلدی سے سینڈوچ اٹھا کر کھانا شروع کر دیا۔ منال نے ایک سینڈوچ ختم کیا تو حنان نے 3 سینڈوچ مزید اٹھا کر منال کی پلیٹ میں رکھ دیے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ختم کرنے کا اشارہ کیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی منال کو سارے سینڈوچ کھانے پڑے اور جوس کے بھی 2 گلاس پینے پڑے۔ مسز ملک دونوں کو دیکھ کر مسکرا دی۔ وہ سمجھ نہیں پائی کہ یہ حنان کی نفرت ہے منال کے لیے یا محبت۔ ناشتہ کرنے کے بعد حنان اپنے کمرے میں چلا گیا تیار ہونے کے لیے۔ منال کچھ دیر وہیں بیٹھ رہی۔ پھر حنان کی ماما نے کہا کہ جاؤ بیٹا کمرے میں، حنان کو کوئی چیز تو نہیں چاہیے؟ جی آنٹی۔ منال جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ منال پہلے یہاں سے اٹھنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی تھی۔ احسن کی نظریں اسے کنفیوز کر رہی تھی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں گئی تو حنان پینٹ کوٹ پہنے تیار کھڑا تھا۔ آفس جانے کے لیے منال کی نظریں ایک پل کے لیے ٹھہر گئی حنان پر۔ اسے آج اپنی قسمت پر رشک آیا۔ حنان کسی شہزادے سے کم نہیں تھا۔ وہ شہزادہ جس کو خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے، ایسا ہی ایک شخص شہزادہ اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ اللہ نے ہم سفر بنا کر۔ ایسی کیا دیکھ رہی ہو؟ پہلی بار دیکھ رہی ہو کیا مجھے؟ حنان بولا تو منال نظریں پھر گئی۔ نہیں، وہ آنٹی جی نے مجھے کہا کہ دیکھ لوں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ نہیں، مجھے تمہاری کسی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھا کرو، اب ہٹو میرے راستے سے، مجھے آفس جانا ہے۔ حنان نے کہا تو منال جلدی سے پیچھے ہٹی۔ ایک نظر منال پر ڈالتے ہوئے اپنا فون اٹھا کر کان سے لگاتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ حنان کے جاتے منال آرام سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کاش یہ سب ایسے نہ ہوا ہوتا جیسے ہوا۔ اگر میری شادی حنان سے سب کی مرضی سے ہوئی ہوتی، خوشی خوشی تو اچھا ہوتا۔ خیر میں یہ سب کچھ کیوں سوچ رہی ہوں؟ حنان نے مجھ سے صرف بائی کا بدلہ لینے کے لیے نکاح کیا ہے۔ مجھے یہ بات یاد رکھنی چاہیے، جو بھی ہو میں اپنا فرض نبھاتی رہوں گی جب تک زندہ ہوں۔ جو بھی ہوا ہو اب حنان میرے مجازی خدا ہیں، ان کی خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ منال سوچتے سوچتے کھڑکی کے پاس آ رکی، پردے پیچھے ہٹائے دھوپ کی کرنیں اندر داخل ہونے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد منال کی ماما کمرے میں آئی۔ منال بیٹا تم سے ایک بات کرنی تھی۔ ان کی آواز پر منال پلٹی۔ جی آنٹی۔ جی آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ مجھے بلا لیتی، میں خود آ جاتی آپ کے پاس۔ نہیں بیٹا کوئی بات نہیں، آؤ بیٹھو جہاں۔ وہ منال کو ساتھ لیے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں سوچ رہی تھی آپ کو سالے کا شاپنگ پر چلو، کچھ ضرورت کی چیزیں اور کپڑے وغیرہ خرید لو اپنے لیے۔ ان کی بات پر منال سوچ میں پڑ گئی۔ وہ تو ٹھیک ہے آنٹی، لیکن اگر میں آپ کے ساتھ گئی تو کہیں حنان ناراض نہ ہو جائے۔ وہ مجھے ابھی کہہ کر گئے ہیں کہ شام کو میرے لیے کپڑے لے آئیں گے، باقی جیسے آپ کو مناسب لگے۔ گڈ، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، تم حنان کے ساتھ ہی جانا یا پھر وہ خود لے آئے، جیسے اس کی مرضی، ورنہ وہ پورا گھر سر پر اٹھا لے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ منال بھی مسکرا دی۔ یہ بچپن سے ہی ایسا ہے، ضدی، اپنی بات منوانے والا، بس اپنی مرضی کرتا ہے، کسی کی نہیں سنتا یہ۔ لیکن دل کا بہت اچھا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنی بہن سے بہت محبت تھی اسے، لیکن ثانیہ نے اچھا نہیں کہ اپنا سب کچھ چھوڑ دیا فہیم کی خاطر۔
بس یہی بات اسے بہت تکلیف دیتی ہے اور اس نے غصے میں یہ سب کہہ دیا، غصے میں یہ سب کچھ کر دیا، لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آیا کہ ایسا کرتے کرتے اس نے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے۔ آہستہ آہستہ اسے احساس ہوگا اپنی غلطی کا، پھر خود معافی مانگے گا تم سے۔ دیکھنا، اچھا اب چھوڑو یہ سب، میں بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہوں، آ جاؤ باہر بیٹھتے ہیں دو میں کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ منال بھی باہر کی طرف بڑھ گئی، لیکن ان کا رخ دادو کے کمرے کی طرف تھا۔ ان کو سلام کرتے ہوئے منال کمرے میں داخل ہوئی۔ منال کو اندر آتا دیکھ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور منال کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ دادو آپ کمرے میں ہی کیوں رہتی ہیں؟ آئیے نا نیچے چلتے ہیں، آپ کے دل کو سکون محسوس ہوگا، آپ اکیلی مت رہا کریں یہاں۔ نہیں بیٹا، اب تو عادت سی ہو گئی ہے، پہلے ثانیہ ہوتی تھی بولے جاتی تھی، حنان بہت ضد کرتا ہے، لیکن اب میرا دل نہیں کرتا اس کمرے سے باہر نکلنے کو۔ نہیں دادو، آپ کو میرے ساتھ جانا پڑے گا، اس طرح تو آپ میرے لیے، اس طرح تو آپ کمرے میں لیٹے لیٹے اور زیادہ بیمار ہو جائیں گے۔ اور آپ ثانیہ کی فکر مت کیا کریں، وہ اپنے گھر میں خوش ہے۔ تم جانتی ہو ثانیہ کو تم سے ملتی ہے، وہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ جی دادا، وہ میری بھابھی ہیں، بہت بار مل چکی ہوں میں ان سے، بہت خوش ہیں وہ میرے بھائی کے ساتھ، آپ ان کی فکر مت کیا کریں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن وہ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتی؟ کیا اسے اپنے دادو کی یاد نہیں آتی؟ نہیں دادو، ایسا نہیں ہے، وہ آپ کو بہت یاد کرتی ہیں، دن بھر آپ ہی کی باتیں کرتی رہتی ہے، بس آپ ٹھیک ہو جائیے پھر ہم خود چلیں گے ان سے ملنے۔ چلیے اب نیچے چلے، میں کسی کو لے کر آتی ہوں آپ کو میرے ساتھ نیچے لے جانے کے لیے، کہتے ہوئے منال کمرے سے باہر نکل گئی۔ سامنے اسے احسن نظر آیا، وہ لیپ ٹاپ پر مصروف تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی منال کو اس سے بات کرنی پڑی۔ ایکسکیوز می، منال نے اسے مخاطب کیا۔ جی، منال کی آواز پر احسن پلٹا۔ جی کہیے۔ وہ مجھے آپ کی تھوڑی ہیلپ چاہیے، منال جھجکتے ہوئے بولی۔ جی بتائیے کیا ہیلپ چاہیے آپ کو؟ احسن کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ جی وہ دادو کو نیچے لانا تھا، اگر آپ ان کو نیچے لانے میں مدد کر دے تو۔ جی کیوں نہیں، آئیے چلتے ہیں، کہتے ہوئے احسن اوپر کی طرف چل پڑا اور منال بھی اوپر کی طرف بڑھ گئی اور دونوں دادو کو سہارا دیتے ہوئے نیچے لے آئے اور باہر لان میں لے جا کر بٹھا دیا۔ مسز ملک ان کو وہاں دیکھ کر خوشی سے نڈھال ہو گیا۔ اماں جان آپ یہاں؟ کیوں بھئی، میں یہاں نہیں آ سکتی کیا؟ وہ ان پر ناراض ہو گئی۔ نہیں اماں جان، ہم تو آپ کو کتنے دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ نیچے والے روم میں شفٹ کر دیتے ہیں آپ کو، لیکن آپ مان ہی نہیں رہی تھی۔ اچھا اب تو آ گئی ہو نا، میری بیٹی نے مجھے کہا تو میں آ گئی، وہ منال کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ان کی بات پر تینوں مسکرا دیے۔ گڈ دادو، چلو کسی کی تو بات مانی آپ نے، احسن بھی مسکراتے ہوئے بولا۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ آپ کا سامان نیچے والے روم میں شفٹ کروا دیتے ہیں تاکہ آپ کو یہاں آنے میں آسانی ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، کروا دو۔ ٹھیک ہے اماں جان، میں شبانہ سے کہتی ہوں آپ کا سامان نیچے والے روم میں شفٹ کروا دے، کہتے ہوئے مسز ملک وہاں سے چل پڑی۔ منال دادو کے پاس ہی بیٹھ گئی کرسی پر اور احسن بھی وہیں بیٹھ گیا۔ بات سنو احسن، دادو نے احسن کو پکارا۔ جی دادو، احسن بہت ادب سے ان سے مخاطب ہوا۔ تمہاری پڑھائی تو مکمل ہو گئی، اب تم ڈاکٹر بن گئے ہو؟ جی دادو، الحمدللہ میرا MBBS مکمل ہو گیا ہے، تو پھر اب شادی کر لو کوئی اچھی سی لڑکی دے کر، تمہاری ماں کو تو فکر ہی نہیں ہے تمہاری، سب کچھ مجھے ہی سوچنا پڑتا ہے۔ اب حنان کو ہی دیکھ لو، تم سے چھوٹا ہے اور شادی بھی کر لی اس نے، اور دیکھو کتنی پیاری بیوی لایا ہے اپنے لیے، تم بھی بالکل منال کے جیسے لڑکی سے شادی کرنا۔ منال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ ان سب کی قسمت حنان جیسی تو نہیں ہو سکتی نا دادو، کچھ لوگ انمول ہوتے ہیں جو ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہوتے۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے احسن وہاں سے اٹھ گیا۔ منال سوچ میں پڑ گئی، یہ کیسی بات کی ہے احسن بھائی نے؟ منال کو احسن کی بات تھوڑی عجیب لگی، پھر وہ دادو کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی، ان کے سر کی مالش کی اور ان کی ٹانگیں دبائی، یوں ہی دیکھتے دیکھتے دوپہر ہو گئی۔ مسز ملک اب آئی تھی واپس ان کے کمرے کی سیٹنگ کروا کر۔ آنٹی جی آپ کے لیے پانی لے کر آؤں؟ منال ان کی طرف بڑی تھی۔ نہیں بیٹا، میں ٹھیک ہوں، میں نے کون سا کام کیا ہے جو تھک گئی ہوں، سارا کام تو ملازموں نے کیا ہے، میں تو بس ان کو غائب کر رہی تھی۔ اور یہ کیا تم مجھے آنٹی جی کہتی رہتی ہو؟ ممی کہا کرو، حنان کی ماما ہوں تو تمہاری بھی ماں ہوئی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ جی ممی، آئندہ خیال رکھوں گی، منال نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تبھی گاڑی کا ہارن بجا اور چند منٹ بعد حنان وہاں پہنچا۔ دادو کو سامنے بیٹھے دیکھ حنان بھاگتے ہوئے ان کی طرف آیا۔ دادو آپ یہاں؟ حنان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ او مائی گاڈ، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ حنان ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا تو دادو نے حنان کا کان پکڑ کر دبایا۔ دادو درد ہو رہا ہے، پلیز میرا کان چھوڑ دے پلیز، اب مجھے یقین ہو گیا کہ میں خواب نہیں دیکھ رہا۔ دادو نے کان چھوڑا تو مسز ملک اور منال دونوں ہنس پڑی۔
حنان کی نظر ہنستی ہوئی منال پر تو منال کی ہنسی کو بریک لگی۔ یہ سب تمہاری بیوی کا کمال ہے حنان، پہلے تو اماں جان نیچے آنے کی بات پر راضی ہو جاتی، بات پر ہی ناراض ہو جاتی تھی، اور آئے تو اچانک نیچے آ گئی۔ منال کے کہنے پر میں تو خود سرپرائز ہو گئی۔ اماں جان کو یہاں دیکھ کر اب ان کا فیصلہ ہے کہ نیچے ہی رہیں گی، سامان بھی شفٹ کروا دیا ہے ان کا نیچے والے روم میں۔ ارے بھئی تو اور کیا، منال ہے ہی اتنی اچھی، اس کا کہا میں ٹال نہیں سکتی اور آ گئی نیچے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو حنان بھی مسکرا دیا۔ منال ذرا میرے کپڑے نکال دو جا کر، مجھے چینج کرنا ہے۔ حنان منال کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو منال اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گئی، کمرے میں جا کر الماری کھول کر وہیں کھڑی ہوگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کون سے کپڑے نکالے یہ، تو حنان نے بتایا نہیں کہ شلوار قمیض نکالنا ہے، جہاں پینٹ شرٹ پوچھ کر آتی ہوں۔ اب بھی منال پلٹی ہی تھی کہ حنان سے ٹکرا گئی، وہ اچانک سے اس کے پیچھے آ کر رک گیا، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ سوری، وہ میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں، منال ڈرتے ڈرتے بولی۔ میں یہی پوچھنے آ رہی تھی کہ کون سے کپڑے نکالنے ہیں، پینٹ شرٹ یا شلوار قمیض۔ حنان کچھ نہیں بولا، منال کی طرف آگے بڑھا تو منال 2 قدم پیچھے ہٹی، لیکن پیچھے الماری تھی۔ منال نے ضبط سے آنکھیں باندھ کر اسے لگا حنان اسے تھپڑ مار دے گا۔ منال کی آنکھیں بند کرنے پر حنان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر الماری میں سے ایک ڈریس نکالی اور واپس پلٹ گیا۔ حنان پیچھے ہٹا تو منال نے آنکھیں کھول دی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ حنان نے اسے کچھ نہیں کہا۔ وہ اب اس کشمکش میں تھی کہ نیچے جائے یا یہیں بیٹھی رہے، کہیں میرے کمرے سے جانے سے حنان ناراض نہ ہو جائے۔ سوچتے سوچتے تھک گئی تو وہیں بیٹھ گئی کہ کہیں حنان ناراض نہ ہو جائے۔